نام شداد تھا. خدا نے وہاں سے جہاں ماں جیسی نعمت بھی ساتھ نہیں تھی، اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا اتنا بڑھایا کہ پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا. ایک اس کی ماں کی روح کو قبض کرتے ہوئے حسرت ہوئی، اور ایک خود اس کی روح کو قبض کرتے ہوئے حسرت ہوئی کہ جب اتنا بڑھا دیا کہ دنیا میں ایسی جنت بنائی کہ اس سے پہلے بھی کبھی کوئی نہ بنا سکا، اس کے بعد بھی کوئی نہ بنا سکے گا. اور اس جنت کو خدا نے زمین میں دفنانے کا حکم دیا. زمین پھٹی، جنت دفن ہو گئی. مگر تعجب اور حسرت اس وقت ہوئی جب یہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر اپنی جنت میں داخل ہونا چاہتا تھا. اس کے گھوڑے کے 2 قدم جنت میں تھے، 2 قدم جنت سے باہر تھے. خدا نے حکم دیا، اے ملک الموت، اس کے پچھلے 2 قدم جنت میں داخل نہ ہونے پائے، اس سے پہلے اس کی روح قبض کر لے. اپنی حسرت کے ساتھ کہ اپنی جنت کو نہ دیکھ سکے، اس دنیا سے چلے جائے. تو اگر کسی کے نصیب میں موجود نہ ہو تو شداد جیسا بادشاہ ہو اپنی جنت کو نہ دیکھ پائے گا. تو ہم اور آپ کی کیا اوقات؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو واقعاً ہمارے نصیب میں تو ہمیں حلال سے ملے گا؟ ہمیں حلال ہی سے محنت کرنی ہے، حلال ہی کے ذریعے اسے حاصل کرنا ہے. اور اگر کوئی چیز حلال سے حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ حرام سے بھی حاصل نہیں ہو پائے گی. عزیزان محترم، جسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ نہ اپنے وطن کے چھوڑنے میں پریشان ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں کے قربان کرنے پریشان ہوتا ہے. اس طرح سے مائیں فطرت کا قانون تبدیل کرتے ہوئے نظر آتی ہے. جہاں مائیں اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہاں کربلا کی مائیں وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان کر دیا. صرف قربان نہیں کیا، صرف قربان نہیں کیا. اگر کوئی قربانی کا اجازت نہیں ملتی تھی کسی کو تو ماں تڑپ جاتی تھی، چاہے وہ شہزادی زینب ہو چاہے وہ ام فروا. بار بار اپنے بچوں کو بلا کے کہتی تھی کہ تمہیں حسین کی طرف سے اجازت نہیں ملی. اس بات پہ پریشان تھی کہ پہلے اون محمد شہادت پائیں گے، پہلے علی اکبر شہادت پائیں گے. کہا علی اکبر شہید ہو جائے اور میرے اون محمد بچ جائے، یہ مجھے منظور نہیں. ام فروا کہتی تھی کہ اون محمد مر جائے، شہادت پا جائے، میرا قاسم بچ جائے. قاسم پریشان تھے. آج حسن کی شہادت کا دن ہے. حسن کی شہادت جو تھی کتنی عجیب انداز سے ہوئی کہ 2 مرتبہ حسن کو زہر دیا گیا مگر دونوں مرتبہ جانبر ہو گئے. مگر جب تیسری مرتبہ زہر دیا گیا، راوی کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھ سے باتیں کرتے کرتے حسن کو قے ہوئی، تش لایا گیا، تش میں خون کے ٹکڑے آ کر گرے. میں نے کہا مولا یہ کیا ہے، آپ اپنا علاج کیوں نہ کرواتے؟ کب موت کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں جو لگن کے اندر کٹ کٹ کے گر رہے. اب جو مجھے زہر دیا گیا ہے اس زہر سے حسن بچ نہ پائے گا. ارے ام فروا بھی قریب تھی. قاسم ایک مرتبہ باپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر، 2.5 سال کا قاسم ہے، باپ سے جا کے لپٹ گیا. ام فروا نے چاہا قاسم کو دور کرے مگر ایک مرتبہ حسن نے کہا قاسم کو میرے سینے سے لگنے دو، اس سے میرے سینے کو ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ کہہ کر کہا دیکھو ام فروا، اگر کبھی قاسم پہ کوئی مشکل وقت ہے، قاسم کے ہاتھ پر یہ تعویذ باندھا ہے، اس تعویذ کو کھول لینا، قاسم کی مشکل آسان ہو جائے گی. بس کربلا میں قاسم پہنچے، بار بار چچا کے پاس جاتے تھے، اجازت نہیں ملتی تھی. عمود خیمہ پر سر لگائے رو رہے تھے کہ یاد آیا بابا نے کہا تھا جب قاسم بیٹا مشکل میں آ جاؤ اپنے ہاتھ میں بندھے ہوئے تعویذ کو کھولنا. اب جو تعویذ کو کھولا باپ کی وصیت تھی. حسن کو ایک مرتبہ نے قاسم کے ذریعے سے حسین کو پیغام پہنچایا تھا، یہ میرا بیٹا قاسم ہے، دیکھو بیٹا قاسم جب چچا پہ مشکل وقت آئے اپنے آپ کو اپنے چچا پر اپنے بابا کی جانب سے قربان کر دینا. اب جو قاسم تحریر لے کر چلے، حسین تحریر پڑھتے جاتے تھے، قاسم کو چومتے جاتے تھے. ارے شہزادی زینب راویہ اتنا زیادہ چومتے تھے، اتنا زیادہ روئے کہ وہاں بھتیجے اور وہاں چچا دونوں بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے کہا قاسم میں تمہیں اجازت دیتا ہوں مگر اب ایک خواہش میری بھی ہے. حسن کا ماما پہنایا، حسن کا کرتا پہنایا. ارے راوی کہتا ہے زندگی میں حسن کا ایک مرتبہ کفن تیار کیا کہ اتنے چھوٹے تھے زرا نہیں پہن سکتے تھے. کفن کو ایک مرتبہ کرتے کو چاک کیا اور قاسم نکلے. جیسے ہی نکلے حمید ابن مسلم کہتا ہے ارے جب
خیمے سے نکلے ایسا لگتا تھا جسے چاند ہے جو بادلوں کی اور سے نکلا ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں چاند ہوگا وہ معاون فرما کی نگاہ میں کیا ہوگا. جب دشمن سے جا کے لڑے ایک ایسا وقت آیا کہ قاسم نے کہا چچا میری مدد کو پہنچیے. ایک جانب سے عباس نکلے, ایک جانب سے حسین نکلے اور دوڑتے ہوئے گئے اپنے یتیم بھائی کے بیٹے کو بچانے کے لیے. مگر فوجوں نے جب عباس اور حسین کے غضب کو دیکھا تو فوجیں ایک مرتبہ پریشان ہوئی. دائیں طرف کی فوجیں بائیں بھاگی, بائیں طرف کی فوجیں دائیں بھاگی اور قاسم کا جسم گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. میں کہوں گا حسن آپ نے زہر کھا کے اپنے کلیجے کے 72 ٹکڑے دیکھے, آپ کا قاسم کربلا میں 72 ٹکڑوں میں تبدیل.